بہت شکریہ جناب حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی حاضری کے بعد نعت خوان بھی بیٹھے ہیں اور سراج الحق قادری صاحب کا خطبہ استقبالیہ بھی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ درود و سلام ہوگا۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ گئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صل میں نے کیونکہ میرے بردر ان لا ہاسپٹل میں ہیں تو میں نے چلے جانا ہے، اور مجھے بھائی ریاض قدیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے محسن بڑے پیارے بھائی محمد ندیم چشتی صاحب جو کہ نعت کو شاعر ہیں، خطاب کے بعد وہ نقابت کریں گے اور جتنے مہمان ہیں خود بھی حاضری پیش کریں گے۔ اب میری کرسی پر آ جائے، یہ کرسی میں آپ کو خوشی کے ساتھ دے رہا ہوں، آ جائے تاکہ میں نے سفر کرنا ہے۔ اللہ قبلہ کی گفتگو کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک دفعہ اپنی مرضی سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ اللہ کرم فرمائے، عزت برکت عطا فرمائے۔ سالوں کو کاغذ اپنا پیر شاہ مولا سلامت کاغذ لے لیں، بیٹے لے لیں، ٹھیک اجازت ہے جناب؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارسلت الی الخلق کافہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن، خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ زینت مسند صدارت ارون کے محفل، شمع محفل، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر عاقب حسین نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان، شیر لسان اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرمسرت،
پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دے مقدس اور بابرکت پروگرام تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، محسن کائنات، اور اگر یوں کہوں تو کتنا خوبصورت لگے کہ اصل کائنات، منبع فیوز و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ جناب مشتاق احمد تبسم صاحب اور انہاں دے دیگر ساتھیاں نے پوری دل جمعی نال، پورے خلوص نال، پوری عقیدت اور محبت نال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر و فکر اور میلاد شریف دے حوالے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی محفل نو منعقد کیتے ہیں۔ جنہ بھی دوستاں نے دامے درمے سخنے قدمے حصہ پایا ہے، محنت کی تھی کسی بھی حوالے نال، اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسطاں نصیب فرمائے۔ میرا آنا آپ سب حضرات دا تشریف لے ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میری جماعت دے جتنے بھی جید علماء کرام، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سراج الحق قادری صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر احمد صاحب زیدہ شرفہ، دیگر علماء جتنے بھی تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ سب دے علم و فضل فیوز و برکات وچ لافانی برکتہ نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، چونکہ گفتگو تو بعد محفل پاک جاری و ساری رہنی، سناخان حضرات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرن دی سعادت حاصل کرن گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پورے وقت اندر اپنی گفتگو نو سمیٹا۔ چونکہ محفل بازار وچ مسجد دا ماحول کچھ اور ہوندا ہے، بازار دا ماحول کچھ اور ہوندا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ جنی دیر گفتگو جاری و ساری رہے انی دیر اپنی گفتگو نو ختم رکھنا ہے۔
قرآن اور حدیث کی روشنی وچ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو سننا ہے۔ آیت کریمہ دا ترجمہ کرن تو پہلے ایک بات یونیورسل ٹروتھ اور عالمگیر حقیقت دے طور تے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال تھوڑی گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے تھوڑے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو میرے تھوڑے اللہ نے جنیاں بھی شانہ عطا کیتیاں نے، جتنیاں بھی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، انہاں وچوں کوئی شان اور کوئی عظمت اللہ تعالیٰ نے جزوی عطا نہیں فرمائی، بلکہ ہر شان اور ہر عظمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کلی عطا فرما کے بھیجے ہیں۔ گل سمجھ آئی ہے تے باواز بلند سبحان اللہ۔ کیونکہ تھوڑا پہلا انہاں ٹل لگ گیا ہے کہ ہن شاید تسی تھوڑا آہستہ بولو، لیکن میں تو انہوں تنگ نہیں کرانگا، زیادہ تنگ نہیں کرانگا، لیکن کوشش کرے آجے تاکہ بول دے رہو، گفتگو دا تسلسل جڑا ہو جاری ہو ساری دا بے۔ بندہ تھک جاندہ نا جی، تو انہاں کو زور لگ جاندہ پہلا بندے دا کہ ہو بندہ پھر بندہ ادھا رہ جاندہ ہے۔ ایک ہندہ جز اور ایک ہندہ کل، ایک جز اور ایک کل۔ گفتگو نے بڑی توجہ نہ سننا ہے۔ جس کرسی ہوتے میں بیٹھا نا، اے ساری کرسی ایک کل ہے، اے اس تا بازو اس تا ایک جز ہے، اے میری باڈی میرا جسم سر تو لے کے پیروں تک اس سارا کل ہے، میرا وجود سارا ہے کل ہے۔ اے پیشانی اس تا ایک جز ہے، ہاتھ اس تا ایک جز ہے، کان اس تا ایک جز ہے، رخسار اس تا ایک جز ہے، گردن اس تا ایک جز ہے، اے شانے شولڈرز کندھے اس تا ایک جز نے، پیٹ سینہ کمر لیگز پاؤں ہر انگلی ہر انگوٹھا اس تا ایک جز ہے، اکھ علیحدہ جز ہے، ہونٹ علیحدہ جز نے، اس سارے اجزاء ملے تے پھر کی بنیا کل۔ میں صرف کلی اور جزی دا مسئلہ سمجھان لگا۔ جس جگہ ہوتے چھوٹی اناسی جی سلیمی چوک چھوٹی اناسی، جس جگہ تے بہ کے سی ذکر پہ کرنے اور سننے آگے، یہ جگہ اس تا تقابل، اس تا کمپیریزن، اس تا موازنہ جدو پورے اپنے اس علاقے نال کرو گے نا، جگہ کل لے، جتھے سی بیٹھے ہیں جگہ کل لے، لیکن جدو اس تا مماثلت پورے علاقے نال ہوئے گی، پورا علاقہ کل ہوئے گا اور اے جگہ اس تا ایک جز بن جائے گی۔ پہلے جگہ کی ہے کل، ہون کی بن گئی جز۔ جدو تھوڑے علاقے دا مماثلت یا کمپیریزن اور موازنہ پورے شہر فیصل آباد نہ کیتا جائے گا، پھر سارا شہر فیصل آباد کل ہوئے گا اور یہ علاقہ اس تا ایک بولیے جز ہوئے گا۔ جدو شہر فیصل آباد پورے ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں آئے گا تو پھر سارا ڈسٹرکٹ کل اور یہ شہر اس تا ایک جز ہے۔ جدو ڈسٹرکٹ پوری ڈویژن کے مقابلے میں آئے تو پھر ڈسٹرکٹ اور ضلع یہ بنے گا جز، تے ڈویژن بنے گا اس تا ایک کل۔ تے جدو ڈویژن پورے صوبے کے مقابلے میں آئے گی، صوبہ کل ہو جائے گا، ڈویژن اس تا ایک جز ہو جائے گی۔ تے جدو صوبہ پنجاب پورے پاکستان دے مقابلے میں آوے تے سارا پاکستان کل تے پورا صوبہ اس تا ایک جز۔ تے جدو یہی پاکستان پورا کنٹری، پورا ملک، پوری کائنات دے مقابلے میں آئے تے اس وقت ساری دنیا کل تے پاکستان اس تا ایک جز۔ اس صرف میں مثالاں دیتیاں نے جزی تے کلی دے مسئلے سمجھان واسطے، اس صرف مسئلے میرے تے تواڈے نے، لیکن رب کعبہ دی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت واسطے یہ مسئلہ جزی کلی دا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان واسطے یہ مسئلہ جزی کلی دا نہیں، اوتھے جز دا تصور ہی نہیں۔ اللہ نے ہر شان، ہر مقام، ہر عظمت
شے بھی جزوی عطا نہیں فرمائی. ہر شے کل دیتی ہے. بولو ہر شے, اچھی بولو ہر شے کل دیتی ہے. یہ مثال واسطے ایک میں مثال لگا دین تاکہ سادہ ذہن میرے وگا پڑھ بندہ بھی گل سمجھ جائے. بخاری شریف تے مسلم شریف یہ دے متفق علیہ الفاظ نے. بخاری اور مسلم دے متفق علیہ الفاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قد انور درمیانہ سی. کیسا؟ بولیے. درمیانہ, نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا. یعنی ابو جال ویکھے تو وہ بھی قد پسند کرے, تے جے یارے غار ویکھے وہ بھی پسند کرے. یعنی اپنا بیگانہ اے نہیں کو کہہ سکتا جی قد بہت لمبا ہے جی, نہیں. اور کوئی اے بھی نہیں کہہ سکتا قد بڑا چھوٹا ہے جی, نہیں. قد مبارک کیسا سی؟ درمیانہ. تسی شاعر ہو, تسی ماشاءاللہ تسی گل سمجھو گے جلدی. قد انور کیسا سی؟ قد موضوع, قد موضوع, قد عمدہ, سرو قد, سرو قد, ایسا قد انور. لیکن قد انور ہے تے درمیانہ سی, لیکن ادھے شان کلی پتہ رب نے کی رکھی سی, جزوی نہیں. جاگو درہ شان کلی اللہ نے کی رکھی سی کہ کبھی ایک لاکھ بندہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑا ہو جائے, میرے آقا سارے جو اچھے نظر ہوں دے سن. تھوڑا آواز کھول دیں, آواز کھول دیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ حق چاہیے یا غوث اعظم زندہ باد, زندہ باد. قد انور کیسا سی؟ درمیانہ, لیکن کلی شان کی سی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کان مبارک سی درمیانہ نہیں سی, تھوڑا لمبا سی. لیکن جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بہن دے سانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شولڈرز کندے حضرت عمر پاک دے سر نال بھی اتے ہوں دے سانا, حالانکہ قد انہاں دا لمبا سی. اور انہاں گلاں نو پڑھنا ہوئے تے شمائل ترمذی دی شروحات پڑھو, تو انہاں کتاباں دے نام دساں تسی حیران ہو جاؤ جنہاں کتاباں جا گلاں لکھیاں نے. انہوں پڑھنا تے سیرت حلبیہ پڑھو, انہوں پڑھنا تے نسیم الریاض پڑھو امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ دی. انہاں گلاں نو پڑھنا ہے تے امام عبدالمناوی رحمت اللہ علیہ دی شرح شمائل ترمذی پڑھو. انہاں چیزاں نو پڑھنا تے جمع الوسائل پڑھو امام مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دی. انہاں نو پڑھنا تے المواہب المحمدیہ اللہ شمائل ترمذیہ حضرت امام جمر رحمت اللہ علیہ دی پڑھو. شرح شمائل ترمذی حضرت امام بیجوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی پڑھو. انہاں ساری کتاباں وچ اے جملے موجود نے. قد انور تھا تو درمیانہ, لیکن کلی شان یہ تھی محبوب سب سے اونچے نظر آتے تھے. ایک نکتہ گیا ایمان نے اور لکھیا ہے, وہ نکتہ کی ہے وہ بڑا قیمتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری قد مبارک درمیانہ ہو کے اچھا کیوں لگدا سی؟ درمیانہ ہو کے اچھا بولو کیوں لگدا سی؟ ایمان لکھ دینے کہ اس کی وجہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ اندرونی محامد و محاسن جڑیاں اندرونی شانہ نے مقابلہ ہونا دا بھی نہ کوئی ہوئے, تے جڑیاں بیرونی شانہ نے انہاں دا بھی مقابلہ خدا دی خدائی میں کسے دا نہ ہوئے. نہ بیرونی مقابلہ نہ اندرونی مقابلہ, یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان توڑے وچوں کوئی بندہ جدہ بچہ سکول جاندہ ہوئے یا بیٹی سکول جاندی ہوئے, صبح جا کے نا اگر 20 روپے ڈیلی دیندے ہو نا تے صبح انہوں 100 روپیہ دے آئیے. تو وہ پوچھے گی یا پوچھے گا پاپا کیا وجہ ہے؟ ہر روز مجھے آپ 20 روپیز دیتے تھے, آج مجھے 100 روپی دے رہے ہو, 80 روپے کیوں زیادہ؟ تو اس کو جواب دینا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. بس یس, میں 80 روپے اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ مجھے آقا کے میلاد کی خوشی ہے. لو تواڈے کر محفل میلاد ہو گئی,
تھوڑے گھر محفل میلاد ہو گئی تو پھر یہ بھی نہیں کہنا پے گا اساں خرچہ کیتا ہے جی، واہ واہ واہ، پھر یہ بھی نہیں کہنا پے گا 80 روپیہ چ محفل میلاد ہو گئی۔ تھوڑے وچوں کوئی فرق صرف اینا کرے کسے بھائی نو ہوں دعوت دے رہے بھائی جان صبح کھانا دوپہر کا میرے گھر کھانا، چائے میرے گھر پینا، اور جب وہ آ جائے وہ پوچھے بھائی جان خیریت تھی، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہو آج کیا تھی، تو اس کو جواب دینا کہ محبوب کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد ہو گئی۔ یہ تو شان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگ کہتے ہیں شرک کرتے ہو، میں نا اس شرک نو پٹ کے پرہ سوڑ دینے محفل میلاد کر کے، اسی تے میلاد کر کے دسنے ہاں کہ رب ہوئے جڑا پیدا نہیں ہویا مصطفیٰ او نے جنہ دا میلاد ہویا۔ ہاں میلاد ہوا، ہاں مولود سے والد ولد مولود ولادت میلاد یہ سارے ایک ہی نے۔ پیدا ہونا رب ہوئے جدی شان لم یلد ولم یولد، جنہ پیدا ہی نہیں ہویا نہ پیدا کیتا گیا ہے، جنہ ماں پہ بھی نہیں اولاد بھی نہیں، تو نبی ساڑھے وہ نے جڑے پیدا ہوئے نے۔ تو محفل میلاد کر کے شرک کے میں ہوگا، شرک تے بت کو ختم کر دیتا محفل میلاد کر کے۔ بہت خوب، اللہ کرے تو انہوں نکتہ سمجھ آ جائے، تو انہوں نکتہ اینی گالی میری یاد کر جاؤ نا تو میری تقریر ہو گئی۔ ہاں یہ اتنا قیمتی نکتہ ہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ اب آؤ جو قرآن نے عظمت بیان کی ہے، فرمایا سونیا شانہ بھی تیریاں، مقام بھی تیرا، مرتبہ بھی تیرا، علو بھی مرتبت بھی تیری۔ تے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان اپنی شان دا یا پئی کر، اعلان بھی آپ ہی کر، یا اللہ کی اعلان کرا۔ فرمایا سونیا تیرے تو پہلے جتنے نبی آئے نے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، خاص قبیلیاں میں رسول بن کے آئے، خاص علاقیاں میں رسول بن کے آئے، خاص خطیاں میں رسول بن کے آئے، خاص علاقے دے رسول بن کے آئے، جتوں تک انہاں دی رسالت دا چرچا ہوندا رہیا وہ ایک قبیلہ ہے یا دو قبیلے نے یا چار قبیلے نے، ایک خطہ ایک علاقہ ایک قوم ہے جدھر رسول میں رسول بنا کے کلے آئے۔ ماں زاگ دے کاجل والیا، والدوحا دے چرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کڑلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان باری تیری آ گئی ہے، ان عظمت تیری اعلان بھی آپے کر۔ یا اللہ کری گل دا اعلان کرا، فرمایا سونیا اعلان کر، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سونیا اعلان کر میں ایک قبیلے دا رسول بن کے نہیں آیا، ایک علاقے دا رسول بن کے نہیں آیا، ایک خطے دا رسول بن کے نہیں آیا، ایک قوم دا رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ سونیا انہاں قوماں نو دس، انہاں لوکاں نو سمجھا دے میں مشرق والیاں دا نبی بن کے آیا، مغرب والیاں دا نبی بن کے آیا، شمال والیاں دا نبی بن کے آیا، جنوب والیاں دا نبی بن کے آیا۔ میں تے سارے قیامت تک آن والا یا آخری انسان او دے والوی اللہ دا رسول بن کے آیا۔ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں ایک وال نہیں، ایک قبیلے وال نہیں، میں 10 قبیلیاں وال نہیں، میں ایک قوم وال نہیں، میں 100 قوماں وال نہیں، ایک خطے وال نہیں، 1000 خطے وال نہیں، بلکہ میں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ لوکاں دے دل دے اندر اس سوال پیدا ہو سکدا سی، بلکہ 10ویں صدی جی دے اندر قبلہ پیر صاحب لوکاں دے ذہن اندر اس سوال آیا، دور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ دا ایک کوئی ٹکریر امام صاحب نہیں سن، بلکہ امام ہوئے جنہاں نو جاگ دیا سر دیا کھانر 72 تو زیادہ وری میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے۔
امام سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ دا دور ہے، لوکاں نے شور مچایا جی قل یا ایھا الناس، نقطہ بڑا پیارا ہے، قل یا ایھا الناس، اللہ فرماندا سونیا انساناں وا رسول بن کے آئے، اے دا مطلب اے وے انساناں دے رسول نے، جناں دے تے نہیں، انساناں دے رسول نے، اے فرشتیاں دے تے نہیں، انساناں دے رسول نے، غلمان دے تے نہیں، انساناں دے رسول نے، اوراں دے رسول بن کے تے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا کردہ علم دی روشنی دے اندر 1400 کئی سال پہلے اس مسئلے نو جان دے سن۔ کچھ لوگ ہون گے جنہیں سوال اٹھان گے، اعتراض کرن گے، اس مسئلے تے وائلیشن کرن گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے ارشاد فرمایا، توجہ، حدیث مسلم شریف، بولو کیڑی شریف؟ مسلم شریف، مسلم بھی ہوئے تے شریف بھی ہوئے تے حدیث منے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف انسانہ و رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میرے اللہ نے میں نے اپنی ساری مخلوقات والے اپنا رسول بنا کے کلے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں اللہ دی ساری مخلوقات وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ ہن تسی سارے بندے جاگ دے بھی ہو تے سیانے بھی بیٹھی ہو سارے، میں نے ذرا سوچ کے دسو کہ اللہ دی مخلوق بھی چوکیڑی شے خارج ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ساتھی بول کے دسے فلانی شے خارج ہے؟ چونٹی اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، میں تو دسے میں تو تنگ نہیں کرنا۔ چونٹی اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں؟ کوا، کبوتر، چڑیا اللہ دی مخلوق ہے نے۔ ایڈا تنکا ہوندا تنکا، یہ اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں؟ کرم محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی گل، یہ ایک دینا جی مجھے نوٹ ہے، اینو سمجھو ایک تنکا ہے، ایک ہی ایک تنکا۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سن کراچی تے نور محمد کتب خانے تے گئے کتاب لین واسطے، تے آپ دا قد سی ذرا دراز تے رنگ این سی جویں دودھ دے ایک گلاس وچ ایک چمچ روح زیادہ ملایا ہوئے۔ جنہاں ویکھیا انہوں نے پتہ ہے، پرانے بابیاں نو پتہ ہے نا چیزاں دا، ایڈے سونے سن، حدیث دا نور ہوئے اندر، تو کمال تے ہوندے نے جی، کمال تے ہوندے نے۔ انہیں پوچھا کی نہ آئی؟ سونا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نو سردار احمد آندے نے۔ وہ کہنے لگا تو سردار احمد ہوتے نہیں جڑا ساڑھے مولویاں نے مناظرے کرنا ہونا کہی کہ میں ہے تے ہوئی ہیں، بریلی شیف پڑھے ہیں، بریلی شیف بھی پڑھے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے ایک گل دا جواب تے دیو سردار احمد جی، جواب تے دیو۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ مولوی نور محمد صاحب کہنے لگے، انہیں زمین تو ایک تنکا چکیا تیلا، کہنے لگے سردار احمد یہ دس اس تنکے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے؟ اے تو انجھے میں مسئلہ سنا رہا ہوں، انہیں سمجھ آ جائے گا اس مثال تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنکے نو جان دے نے؟ حضور محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پتہ کی فرمایا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ تو فیصلہ کریں گے بعد میں، مجھے پہلے یہ بتا یہ تنکا میرے مصطفیٰ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ فیصلہ ہوگا بعد میں، پہلے یہ بتا یہ تنکا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ انہیں آکھیا مولوی صاحب میں پچھلی نہیں ماندا، تسی اگاں چھال مار دے ہو۔ آپ نے فرمایا تین نہیں سمجھتے پھر سردار احمد کو سونا۔ آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی، فرمایا حدیث مشکات شریف بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، حدیث مجموع زوائد میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والیو سوائے کافر جن دے اور سوائے کافر انسان دے
کافر جن دے اور سوائے کافر انسان دے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اس کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب کائنات کے ذرے ذرے میں سے کوئی چیز نکال کے دکھاؤ، کڈو کیڑی شے کٹ دیو، اپنی مرضی نہ کٹ دیو، کٹ سکتے ہو کہ شاید نہیں تے پھر رزلٹ لگا دین، رزلٹ اس طرح ہے جڑی جڑی شے دا رب رب ہے، واہ واہ بہت خوب، جڑی جڑی شے دا رب رب ہے، اسے شے وال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے رسول بن کے آئے۔ واہ واہ، لو قلم کرسی جنت رضوان حورا غلمان ملائکہ انسان جنات خلا فضا ہوا ریت دے ذرے پانی دے قطرے درختاں دے پتے پھلاں دیاں پتیاں درندے شرندے پرندے جمادات حیوانات مقدی گل مقامہ تحت سرا دی پستی تو لے کے عرش اولا دی بلندی تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شاہ والی رب دے رسول بن کے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، ہر شے والا وَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، فرمایا میں ساری مخلوقات والے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ میرے رب نے وَرْسِلْتُ سیگا مجہول دا، انہوں اندے نے انگریزی ویچ پیسیو، ایک ہندہ ایکٹیوائز، ایک ہندہ پیسیو ہے، پیسیو مجہول، فرمایا مجھے بنا کے بھیجا گیا ہے إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، رسول بنا کر ساری مخلوقات کی طرف۔ جب ساری مخلوقات کی طرف میرے آقا رسول بن کے آئے ہیں تو ماننا پڑے گا چاند کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، یہ بادلوں کے بھی رسول ہیں، ایک چونٹی سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے۔ نکالیں کون سی چیز نکالیں گے؟ پھر عقیدہ ہمارا درست ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ، اس کا پھل یہ ہے جس جس چیز کا رب رب ہے اسی چیز کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے۔ ان کریے ترجمہ امام اہل سنت جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا قمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشہور قصیدے دے اندر پیارا ترجمہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی دا مقام آلائے، ہر رسول دا مقام آلائے، ہر پیغمبر دا مقام آلائے، اور ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان برال برائے۔ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، 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 تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ پنجوری مل کے سارے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ۔ میرا دل نہیں آندہ پیا کہ میں تو انہوں ضرور تنگ کرنا نہیں، لیکن میں نوں لگتا ہے کہ تنگی نہیں اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تے کدی دل وچ یہ نہ سوچو کہ روپیے تساں لینے تے زور ساڈا لواندے ہو، یہ نہ سوچو، یہ دا فائدہ قبر و حشر میں جا کے محسوس ہوئے گا۔ حضرت پیر صاحب، ہاں قبر و حشر میں جا کے پتہ لگے گا، جدا دل کردہ میرے نہ مل کے ذکر کرنو ادھر ہاتھوں تے کر کے دادو تسلی ذرا ہو جائے گا۔ تے میں قسم نہیں پائی، جڑا نہیں پڑھ سکتا بشک تھلے رکھ لے، بزرگ آہستہ پڑھ لے، بچے آہستہ، جڑے جوان ہو ماشاءاللہ پیچھے بھی ذرا چاہتی مارے جو تمہیں میری نظر جاندی ہے تقریباً ٹھیک ہی ہے نظام ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی سارے لو فضا ذرا گون جائے ریاکاری نہ میں کرنا بنا تساں کرنی نہ دکھلاوا میں کرنا تساں کرنا اللہ نو راضی کرنے واسطے پڑھنا جی مل کے ذرا پانچ باری کہنا ہے سب سے اولا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا 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 نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے آنکھوں نہ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اے نہ چنڈا میرے کولے تے نہ تواڈے کولے چنڈے ساڑے کو کونی نا اے بازو لنگرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے پڑے نے ساڑے ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک نے ذرا اٹھاؤ انہاں نو انج فضا چ لہرانے جی فضا چ لہراؤ گے پھر وہ یاد کریا جے جے میں چڑیاں پڑھ دیاں سن نا میلاد والے آ کے ہاں یہ اس طرح ہی ہونا ہے انشاءاللہ مل کے رکھ آ جو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ آگے میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی اگر میں انسانہ دیا گلا کرا تے سویر تک نہ مکڑ کل دی رات بھی لگ جائے پرسوں دی لگ جائے بلکہ میں کہہ دینا یہ بھی ویلا یا سکتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے او صاحب کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا میں کسی انسان دی گل نہیں لگا کرن وہ دی گل کرنا جڑی ساڑی سمجھ وچ بھی نہ آوے جڑی گل نہ سمجھ وچ آوے وہی تے کمال مصطفیٰ ہے وہی تے مرکز مصطفیٰ ہے وہی تے عظمت مصطفیٰ ہے وہی تے دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی تے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آؤ میں ابو جال دا بیٹا جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہونا دی گل کر دیا کسی انسان دی گل نہیں لگا کرن جڑی ہونا نے گل کی دی وہ میں گل سمجھا دیا اس رو پڑھنا ہوئے امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری رحمت اللہ علیہ انہاں دی 4 جلداں دی کتاب جڑی بخاری شریف ہوتے ہوئے اس دا نام التغلیق التعلیق بندہ نہ چیز دے کتب خانے میں موجود ہے
اس دے اندر بات موجود ہے، روایت اس دے اندر ہے، پڑھنا ہوئے حجت اللہ پڑھ لو، امام نبہانی رحمت اللہ علیہ اس نو پڑھنا ہوئے تفسیر کبیر شریف سپارہ نمبر 3 دی شرح پڑھ لو، اس نو پڑھنا ہوئے جوہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے عرض کر دینے سونے چہرے والیا اے جڑا پانی دا جوہڑے جنہوں چھپڑا کیا جاندہ ہے اے دے اس کنارے ہوتے پتھر پیا ہویا ہے، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گل پڑی ہے اگر اے پتھر تواڈے کہن ہوتے تیر دا تیر دا تیر دا تیر دا تیر دا تیر دا تواڈی بارگاہ وچ آ جائے تواڈے قدماں وچ آ جائے آ کے چپ کر کے بہ نہ جائے بلکہ باواز بلند تواڈا کلمہ شریف پڑھ لوے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرے تواڈی رسالت دیاں گواہیاں دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے فرمایا اکرمہ بس جی سونیا گل تے بڑی ہے جے اگر انہوں اشارہ کرو ایدی اکھ ہوئے گی تے پتھر ویکھے گا نا پتھر دی تے آنکھ ہی نہیں ہوندی سونیا انہیں ہونا کیویں اکرمہ کہنے لگا اگر انہوں آواز دیو انہوں بلا لو ایدے کن ہون گے تے سنے گا نا ایدے کن ہی کوئی نہیں گاکھے کیویں لگے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ جاننا ہے میں او دے وال اللہ دا رسول بن کے آیا اکرمہ ہونے منظر ویک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا او پتھرا جلدی کر پانی دے تیر دا میری بارگاہ وچ آ جا گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے 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 جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر سونیا جیڑا تو اشارہ جیڑا تو اشارہ کریں جیڑا تو اشارہ کریں وہ ہوئی تقدیر جیڑا تو اشارہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے وہ ہوئی تقدیر جیڑا تو اشارہ جے جاگ دیو دے پڑھ لو جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر گل تیرے منہ جڑی ادھر اشارہ کیتا ہے او پتھر تیر دا پانی تے تردا میرے محبوب دیاں قدماں میں چا گیا ہے پیر صاحب تردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں قدماں پاکاں چا گیا ہے تریا کا دیتے اب بولو ان کو وڈا جدی گردن وی سریا ہوئے نا سریا نہیں بلکہ گاڈر ہوئے وہ پتھر دے گول ٹور جے پتھرا پورا نہیں ٹور کے ہونا ہیلتے صحیح میرے آکھن دے انہیں کون ہے تم ہوئے کون صاحب ہو اور میں جی فلان نواب صاحب چودھری صاحب پھنے خان صاحب انہیں آکھا جی کار ہوئے گا میں تے نہیں جان دا تو پھر پتھر نو آکھیا جا سکتا ہے جی میرے کہنوں